creativemedia.net. Creative Media. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عام شہری یوٹیوب چینل۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ امام نے جمہور کو تباہی سے بچانے کی خاطر حکومت تو کی، کیونکہ خلیفہ سوم حضرت عثمان کے قتل کے بعد ریاست میں انتشار پھیل چکا تھا۔ ریاست اندرون طور پر خلفشار کا شکار تھی اور بہت سارے مسائل سے دوچار تھی۔ اس سے پہلے بھی خلافت کے تسلسل میں مسلمانوں میں امامت اور خلافت کے دو بیانیوں کی وجہ سے تشویش پائی جاتی تھی۔ مگر یہ ہے کہ امامت کا بیانیہ بھی قائم رکھا، مگر امامت کا نظام قائم نہیں ہو سکا، اور اس سے پہلے جمہوریت کو جب بھی مدد کی ضرورت پڑی تو جمہور کی بھلائی کے لیے جمہوریت سے تعاون کیا، کیونکہ جمہوریت کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے اب پاکستان میں سب لوگوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، اسی طرح بااثر معزز اور بڑی شخصیات کا باہمی مشورہ بھی جمہوریت کی ہی ایک شکل ہے۔ کیونکہ امام کے علاوہ مسلمانوں کی دوسری بڑی معزز اور اہم شخصیات نے اسلام کا نظام قائم کرنے کے لیے خلافت کا انتخاب کیا، اور عام لوگوں نے بھی اسے قبول کیا۔ اسی لیے پھر امامت اور خلافت کے دو بیانیوں میں کشیدگی بھی رہی، جو کہ بعض معاملات میں شدید بھی تھی۔ خلافت اس لیے بھی قائم ہوئی کیونکہ مسلمانوں نے اسے قبول کیا۔ پھر یہ ہے کہ خلافت کا تسلسل بھی قائم رہا اور امامت کا بیانیہ بھی قائم رہا۔ خلافت ملوکیت میں بدلی، امامت کا بیانیہ قائم رہا۔ ملوکیت پھر یزیدیت میں بدلی، امامت کا بیانیہ پھر بھی قائم رہا۔ یزیدیت پھر فرعونیت میں بدلی، امامت کا بیانیہ پھر بھی نہیں بدلا۔ یزیدیت اور فرعونیت کے روایتی طور پر خلافت کا لبادہ اوڑے جدید جمہوریت میں قدم رکھنے سے لے کر اب تک امامت کا بیانیہ قائم ہے، مگر امامت کے تسلسل میں کبھی بھی جمہور پر طاقت کے استعمال سے حکومت قائم کرنے کی پالیسی نہیں رہی، کیونکہ طاقت اور سازش سے حکومت قائم کرنا اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام صرف دفاع کی خاطر زیادہ سے زیادہ طاقت جمع کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور جنگ خیبر اور دوسری بھی لڑائیوں میں امامت نے طاقت کے جو جوہر دکھائے تھے وہ طاقت کبھی بھی کسی بھی موقع پر استعمال کی جا سکتی تھی، مگر طاقت کے زور سے لوگوں کی رائے پر اثر انداز ہونا اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ وہ امامت جس کی بنیاد ابراہیم ہے اور وہ نبوت کی میراث ہے۔ امامت اصل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ سے مشروط نہیں، امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نرینہ سے مشروط ہے۔ یہ امامت ہی ہے جس کی وجہ سے یہودیوں اور عیسائیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی خاطر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیش کیا۔ یہ اور بہت ساری جدوجہد کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعام کیا اور انہیں مسلمانوں کے لیے ایک نئے نظام امامت سے نوازا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ یہ انعام میری اولاد پر بھی کر۔ یہی وہ انعام ہے جو ہم نماز میں اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور یہی وہ نظام امامت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے تمام اقوام ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے تمام گروہ۔ یہی وہ نظام امامت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے یہودی دجال کا، عیسائی عیسیٰ کا اور مسلمان مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، مگر اللہ جسے چاہے عزت دے، کوئی اس کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا۔
ہم پر تو صرف اطاعت کرنا لازم ہے۔